بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ترجمہ اتنا اچھا نہیں، اقتلوا انفسکم یعنی اپنی قوم کے خلاف جہاد کرو یا اپنے گھروں سے نکل پڑو، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے تو چند افراد کے علاوہ یہ کبھی یہ نہ کرتے۔ اے رسول، جو آپ کا ایک فیصلہ نہیں ماننے کو تیار بندہ، اس قسم کے افراد جو اتنی معمولی بات نہیں مان رہے، وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کے جس میں جان کا سودا کرنا پڑتا ہے، جس میں اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ کہاں سے کریں؟ اب یہی سن لیں، جو آج اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وکیلوں کو رشوت دے، ججوں کو رشوت دے، پولیس کو رشوت دے کر جو اپنے الو سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ امام زمان کو کہنے پر گھروں کو چھوڑیں گے، ان مالوں کو چھوڑیں گے اگر امام زمان تشریف لے آئیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، خام خیالی ہے۔ امام پر بہتان باندھیں گے کیونکہ ان کا امام بھی اپنی طرح کا گھڑا، جو ان کے خطیبوں نے گھڑ کے دیا امام، وہ ان کے ذہنوں میں امام ہے، ورنہ امام کی تو وہی صفات ہوگی جو قرآن نے بتائی ہوگی۔ امام تو وہی قانون لاگو کریں گے جو قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ تو جو آج کے دن اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، کچھ مفادات کو دین کی وجہ سے جو ناجائز ان کو قربان نہیں کر سکتا، وہ امام کے آنے پر اپنی جان و مال کی بازی کیسے لگائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایک باغ کے جھگڑے میں آپ نے کہا پہلے یہ پانی لگا لیا بعد میں لگا لو، جو اتنے سے فیصلے پہ جس کا دل قبول نہیں کر رہا، وہ اپنے گھر سے کیا نکلے گا جہاد کے لیے؟ اور وہ مثلا اگر اس کو اپنوں کے خلاف قتال کرنا پڑ جائے تو وہ اتنے حکم کہاں سے مانے گا؟ اور حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر بھی تھا اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ توجہ فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، جو نصیحت اللہ انہیں کر رہا ہے، انہیں کی جا رہی ہے، اگر یہ اس پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی تھا اور اشد تثبیتا، ایمان اپنے اندر پکا کرنے کے لیے یہ بڑی شدید بات تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قانون یاد رکھ لیں، انسان جب اپنی خواہش کے خلاف خدا کی اطاعت کرتا ہے، یہ اطاعت کرنا ایمان کو اس کے دل کے اندر گویا کہ جس طرح پتھر پہ لکیر ماری جاتی ہے اس طرح کا کام کرتا ہے، اتنا زیادہ ثبت کرتا ہے۔ کیا چیز؟ دعوے نہیں، نعرے نہیں، اپنی خواہش کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میرا ایمان میری خواہش پر نہیں ہے، اس کا مومن نہیں ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مومن۔ یہ فارمولہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، جو اطاعت نہیں کریں گے ان کا ایمان پختہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اطاعت ہی ناک رگڑتی ہے نفس کا اور شیطان کا زمین پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ناک رگڑتی ہے اور اسے کمزور کرتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور گناہ برعکس کام کرتے ہیں۔ گناہ ایمان کے آثار کو مٹانے کے لیے، جیسے کسی چیز کو رگڑ رگڑ کر اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، گناہ کی تکرار آپ کے دل سے ایمان کو مٹانے والا کام کرتی ہے۔ اور ایمان کو لہذا بعض گناہوں کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، بعض ایک گناہ میں اتنی تاثیر ہے۔ تو لہذا ہمیں ان سب آیات اور روایات کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ مثلا قیامت کے دن، آج تو ہمیں اللہ نے کہا ظاہر پہ حکم لگانا ہے سب مسلمان ہو، قیامت کے دن بھی مسلمان اٹھنا ہے یا مسلمان نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی حضرت زبیر بھی مسلمان، اور وہ جو انصاری کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا وہ بھی مسلمان، لیکن جو فیصلہ نہیں مان رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری بات، یہ پورا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ منافقت پہ چل رہا ہے کہ ان کے جب مفادات سے دین ٹکراتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، اپنے مفادات کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।